بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے ایک بات شیئر کروں گا، اٹس ویری امپورٹنٹ، جو ہمارا مسلم معاشرہ ہے اس کے لحاظ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ لیکن نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات جو مجھے بھی ناگوار گزر رہی ہے، یہ کہنا پڑ رہی ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، جہاں تک ہمارا نفس مطمئن ہوتا ہے وہاں تک ہم اپنے مذہب پر اعتقاد بھی رکھتے، اعتقاد تو شاید سب پہ ہم رکھیں ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن عمل اسی حصے پر کرتے ہیں جو کہ ہمارے نفس سے میچ کرتا ہے، کہ یعنی جو ہمارے حق میں جاتا ہے۔ جو چیز ہمارے حق میں نہیں جاتی ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اور بہت ساری دلیلیں جو ہے وہ لے کر کے آ جاتے ہیں، حالانکہ جہاں قرآن اور حدیث کی نص موجود ہو وہاں ہماری دلیلیں بالکل جو ہے وہ بے معنی ہوتی ہیں۔ اب ایک جو بات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ دیکھیے گا کہ ہمارا رویہ دیکھیے گا، ہمارا طرز عمل دیکھیے گا، اور جو ہمارا دین ہے اسلام، اس کی تعلیمات کو دیکھیے گا، ہمارا معاشرتی رویہ دیکھ لیجئے گا اس میں۔ اور وہ ہے کہ عورت کی حق تلفی اور ہمارا نیم مسلم معاشرہ۔ اب یہ میں نے ایک بات کی عورت کی حق تلفی، یہ کئی لحاظ سے، اور اس میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے کہ عورت یا خاتون یا خواتین جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کو جو ہے نا وہ کچھ سامان جہیز کی صورت میں دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد گھر کی جتنی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد ہوتی ہے وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں عورت کا ایک حصہ مقرر کیا گیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی اپنا حصہ مانگ لے تو اگر کوئی حصہ اپنا لے جائے تو اس سے تعلقات بالکل جو ہے وہ قطع کر لیتے ہیں، یہ کہہ لیں کہ مرنا جینا جو ہے وہ ہمارا چھوٹ جاتا ہے۔ تو یہ کہاں کا جو ہے نا ہمارا دین ہے جس میں ہم جو ہے وہ اپنے مطلب کی جو ہے بات پہ عمل کریں، اور جو ہمارے مطلب کی نہ ہو، جو ہمارے جو ہے وہ نفس سے ٹکرائے، ہم اس بات کا جو ہے نا وہ انکار کر دیں۔ بہت سارے ہمارے یہاں مسلم معاشرے کے اندر ایسے والدین موجود ہیں جنہوں نے یہ طرز عمل اپنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، احادیث پہ بھی ان کا ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ان کا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، قرآن مجید کو وہ الہامی کتاب مانتے ہیں، لیکن جس وقت بات جو ہے وہ جائیداد کی آتی ہے، عورت کے حصے کی آتی ہے، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے جو ہے نا وہ ان کو حصہ دے نہیں دیا۔ وہ کس صورت میں حصہ دیا ہے کہ ہم نے ان کو جہیز دے دیا۔ تو یہ دیکھ لیں کہ ایک جو چند ایک یوٹینسلز ہیں، جو چیزیں ہیں روزانہ کے برتنے کی، وہ دے کر کے تو عورت کو اس حصے سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات دیکھیں کہ یہ حق تلفی نہیں ہے، کیا یہ احساس محرومی پیدا کرنے والی بات یا کسی کو محروم کرنا نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارا یہ جو غاصب رویہ ہے، غاصبانہ رویہ ہے ہمارا، ہم جو ہے وہ کیا قرآن اور حدیث کے باغی نہیں ہیں اس کے اندر؟ تو کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب ہم نے حقوق العباد لوگوں کے غصب کیے ہیں تو وہ کیا ہم سے پوچھے گا نہیں؟ یہاں تو بات احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں تک کہ اگر آپ نے کسی کو گالی دی ہے تو وہ بھی جب تک جس کو آپ نے دی ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو قیامت کے دن بھی وہ معاف نہیں ہوگی، وہ بھی جو ہے نا وہ حقوق العباد کی حق تلفی میں آئے گی۔ تو یہاں تو واضح جو ہے نا وہ چیز موجود ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خواتین کے، عورتوں کے جو ہے نا ان کو کیا کہہ لیں کہ کمزور سمجھ کے تو ان کے حقوق جو ہے وہ کھا رہے ہیں، اور ان کو ذرا بھی ڈر نہیں ہے کہ ہمیں کل کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہم نے قبر میں جانا ہے تو ہم سے یہ سوال ہوگا کہ کیا تم نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کی ہے؟ تو چند جو ہے نا وہ پیسوں کی چیز ہے، اور ایک جو کیا کہہ لیں کہ دنیا ہے، چند دن برتنے کی دنیا ہے، اور آخرت جو ہے وہ ایک مستقل ٹھکانہ ہے۔
تو ایک مستقل ٹھکانے کو جو ہے نا وہ چند دنوں کا جو برتنا ہے اس کے عوض ٹھکرا رہے ہیں. تو یہ چیز قطعی لحاظ سے جو ہے نا وہ بالکل درست نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ بتایا، یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں اسے لے لینا چاہیے، جس سے وہ ہمیں منع کریں اس سے رک جانا چاہیے. تو کیوں ہم جو ہے وہ اپنے نفس کو جو ہے اپنا رب یا اپنا رسول مان کے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کو پس پشت ڈالتے ہیں، اور پھر ہم کل کو یہ امید رکھیں کہ رسول ہماری شفاعت کرے گا، قرآن مجید ہماری شفاعت کرے گا. ہم نے تو ان کو مانا ہی نہیں ہے. تو یہ جو حق تلفی ہے، یہ جو محرومی ہے، اسی کے بابت جو میں نے آپ سے بات کی ہے، اس پہ جو ہے نا وہ سوچنے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، کامل ایمان رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی بھی ایسی حق تلفی کا مرتکب نہیں ہو سکتا. چونکہ ہم نہیں مسلم ہیں، ہم جو ہے نا وہ کچھ لحاظ سے تو مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ لحاظ سے ہم مسلمان نہیں ہیں، اور ہم اپنے کلچر میں جو ہے نا وہ رنگے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں. جو ہمارے معاشرے کی سوچ ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ ہم عمل کرتے ہیں. تو یہ جو کسی لحاظ سے ہم جو ہے نا وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں، تاکہ کل کو ہماری جو آخرت ہے، ہمارا جو ٹھکانہ ہے قبر کے بعد حشر میں، ہم سے کوئی سوال نہ ہو، اور ہم حشر میں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، اور وہ جو ہم حق تلفیاں کر رہے ہیں اس سے رک جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ توبہ اور استغفار بھی کرنی چاہیے کہ جو ہم سے ہو گیا، کہ ہمارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے احکامات کی ہم سے خلاف ورزی ہوگی، تو اس سے بھی توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید اور احادیث رسول پر مکمل طور پر جو ہے وہ عمل کریں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت ٹھیک ہو سکے. تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو. Please subscribe my channel. If you like it, comment on it, share with your friend, and comment on it for my improvement as well. Thanks once again.